بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص المماثلة في القتلى وصفا وفعلا. الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ایمان کے صیغے کے ساتھ یہاں پر مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ آگے جس چیز کا ذکر ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آگے جن مسائل کا احکامات کا بیان آ رہا ہے وہ بھی ایمان ہی سے متعلق ہے، وہ بھی ایمان میں داخل ہیں. کتبہ بمعنی فریضہ، کتبہ بمعنی فریضہ، فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القصاص قصاص کو. اے ایمان والو، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، یعنی المماثلۃ. قصاص میں مماثلت کا معنی ہے، یعنی برابری، برابری، مساوات. فی القتلی، قتلہ قتیل کی جمع ہے، یعنی مقتول. مقتولین کے بارے میں قصاص کو فرض قرار دیا ہے، وصفاً و فعلاً، وصفی طور پر اور فعلی طور پر. وصفی اور فعلی دونوں طرح سے قصاص کو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. وصفاً یعنی یہاں پہ جسے مذکور ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. اور فعلاً یعنی اگر کسی نے کسی کو تلوار سے قتل کیا تو اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کو بندوق سے قتل کیا ہے تو بندوق سے، کسی نے کسی کو جلا کے قتل کیا ہے تو جلا کر کے. یہ فعلاً ہے، باقی مسئلے میں اختلاف ہے اس میں. الحر بالحر، الحر آزاد شخص قتل کیا جائے گا، بالحر آزاد کے بدلے میں. ولا يقتل بالعبد، اور قتل نہیں کیا جائے گا غلام کے بدلے میں. والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں. والانثی بالانثی، اور مؤنث کو، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہاں پر پہلے اس آیت کا سبب نزول ہمیں سمجھ لینا ہے تاکہ آیت کا مفہوم اچھے سے سمجھ میں آئے. زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ زور آور قبیلہ، طاقتور قبیلہ کا اگر کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ قصاص میں کمزور قبیلے کے کئی ایک لوگوں کو قتل کر دیتا، یا پورے قبیلے کو ختم کر دینے کی کوشش کرتا تھا. چنانچہ جس وقت اسلام کی آمد ہوئی اس وقت عرب کے دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور یہ دو قبیلے اسلام میں داخل ہوئے. چنانچہ ان دونوں قبیلے کے لوگوں نے ایک دوسرے سے اپنے مقتولین کا قصاص کا مطالبہ کیا. تو انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے جو بڑے قبیلے کے لوگ تھے یا جو زیادہ طاقتور لوگ تھے وہ اپنے ایک آدمی کے بدلے میں کئی لوگوں کا خون مانگتے تھے. تو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ جو بے گناہ آدمی اس کو کیوں قتل کیا جائے، جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا. اگر کوئی آزاد آدمی قتل کیا ہے، آزاد نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس آزاد کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے گا جس نے اس کو قتل کیا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کوئی غلام دے دیتے ہیں چلو اسے قتل کر دو، نہیں، بے گناہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ کسی غلام کو قتل کر دیا کسی غلام نے تو غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ باقی اگر آزاد نے غلام کو قتل کر دیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اس کو قتل کیا جائے گا اگر وہ مسلمان ہے غلام۔ اور اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا ہے تو عورت قتل کی جائے گی مرد کے مقابلے میں، یہ نہیں کہ ہمارا مرد قتل ہوا ہے لہذا ہم بھی تمہارا مرد ہی قتل کریں گے، نہیں، عورت قتل کی جائے گی مرد کے مقابل میں اگر عورت نے قتل کیا ہے۔ اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا ہے تو اس مرد ہی کو قتل کیا جائے گا جس مرد نے قتل کیا ہے قصاصاً، یہ نہیں کہ ہم نے تو تمہاری عورت قتل کی ہے لہذا چلو یہ عورت لے لو اسے قتل کر دو، نہیں، اس عورت کے بدلے میں وہ مرد قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ یعنی جو قاتل ہے، جو مجرم ہے، اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ جو بات بیان کی گئی ہے الحر بالحر، یعنی اگر قتل کرنے والا حر ہے اور مقتول بھی، قاتل اور مقتول دونوں حر ہیں تو حر کو حر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ولا يقتل بالعبد، اس حر کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، حر کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ آزاد شخص ہے، اس نے کسی غلام کو قتل کر دیا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والعبد، جیسے یہاں پر تفسیر دی ہوئی اسی حساب سے، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں، یعنی جب غلام کو قتل کرے تو غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، مؤنث کو مؤنث یعنی عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یعنی قتل کرنے والی اگر عورت ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں کسی اور کسی بچے کو قتل کر دیا جائے، نہیں، عورت ہی کو، یا کسی کو اس کے بدلے میں اس کو شوہر کو قتل کر دے، نہیں، عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ جو قصاص ہے یہ قصاص کا حق مقتول کے ورثہ کو ہے، لیکن اس قصاص کو نافذ کرنے کا حق ورثہ کو نہیں ہے، وہ حکومت کا حق ہے۔ مسلم حاکم حکمراں اس قصاص کو نافذ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے قاتل کو یا اپنے کسی قریبی کے قاتل کو کوئی بھی اس سے قصاص لے لے، کوئی بھی اسے قتل کر دے، نہیں، قصاص لینے کا حق یہ صرف حاکم وقت کو ہے یا اس کے نائب کو ہے یا جس کو وہ مقرر کرے اس کام کے لیے۔ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا، اور سنت نے یہ بات بیان کر دی، حدیث نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مذکر کو مؤنث کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ان الذکر یقتل بها، مذکر یعنی مرد کو قتل کیا جائے گا بها بالانثى، مؤنث کے بدلے میں، یعنی اگر قتل کرنے والی عورت ہے، کسی مرد کو قتل کرنے والی اگر عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل کی جائے گی، ایسا نہیں کہ اس عورت کا شوہر قتل کیا جائے یا اس عورت کا باپ قتل کیا جائے یا اس کا بھائی قتل کیا جائے۔ کوئی عورت قتل کر دے کسی آدمی کو، اب جو آدمی مرا ہے مقتول ہے، اب اس کے ورثہ مطالبہ کرے کہ ہمارا آدمی قتل ہوا ہے لہذا ہم بھی تمہارا آدمی قتل کریں گے، ہمارا مرد قتل ہوا ہے تو ہم بھی تمہارا مرد ہی قتل کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے قتل کیا ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو وہی قتل کیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ، اور یہ دین میں مماثلت معتبر ہوگی، یعنی ایسا نہیں الانثى بالانثى، تو یہاں پر کیا ہے الذکر بالانثى ہو جائے گا، تو یہ مماثلت ہے دین میں، ایسا نہیں کہ یہ مماثلت کے خلاف ہے، کیونکہ یہی مساوات ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے کہ جو مجرم ہے اسی کو سزا ملے، جو مجرم نہ ہو اس کو سزا نہ ملے۔ فلا يقتل مسلم، لہذا مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بکافر، کافر کے بدلے میں، مسلمان گرچہ یہ کیا ہو غلام ہو،
اور کافر گرچہ کیا ہو، حرن آزاد ہو، فلا یقتل مسلم بکافر، چنانچہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا گرچہ مسلمان آزاد غلام ہو، بکافر کافر کے بدلے میں، ولو گرچہ کافر کیا ہو، ولو حرن آزاد ہو، یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا ہے تو اس مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں اگر کافر ذمی ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، کافر اگر حربی ہے تو یہ مسئلہ ہے جو یہاں مذکور ہے، لیکن کافر اگر ذمی ہے یعنی مسلمانوں کی ضمانت میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں نے اس کو امان دی ہوئی ہے، ایسے ملک میں وہ رہتا ہے، اگر اس کو کوئی مسلمان اگر قتل کرتا ہے تو اس کافر ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو بیان مذکور ہے وہ مطلقاً بیان ہے جو یعنی حربی کافر کے بارے میں ہے، حربی یعنی جو کبھی بھی کسی بھی وقت مسلمانوں سے لڑائی جنگ کر سکتا ہے، اگر اس کو کسی مسلمان نے مار دیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ایک بار پھر سے آیت کا ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ قصاص یعنی مماثلت فی القتل، مقتولین کے بارے میں مماثلت، برابری، مساوات، وصفاً اور فعلاً، حر کو حر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ کوئی آزاد قتل کر دے، کسی نے قتل کر دیا ہے تو چلو یہ غلام لے لو، اسے مار دو، اسے قتل کر دو اس کے بدلے میں، نہیں، ایسا نہیں کہ جان کے بدلے میں جان، بلکہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں، انثیٰ کو انثیٰ کے بدلے میں۔ اور اس میں جو اگر اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اگر عورت کو مرد نے، مرد کو عورت نے قتل کر دیا ہے تو یہ بھی مماثلت فی الدین ہے، تو عورت کو مرد کے بدلے میں، مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، چنانچہ جس کو معاف کر دیا جائے، من القاتلین، قاتلین میں سے، من دم اخیہ المقتول، اس کے مقتول بھائی کا خون، جس کے لیے قاتلین میں سے اس کے مقتول بھائی کا خون معاف کر دیا جائے، شیء کچھ بھی، بأن ترک القصاص منہ، اس طور پر کہ قصاص اس سے ترک کر دیا جائے، قصاص کا مطالبہ نہ کریں، یعنی اگر کسی قاتل کو مقتول کے ورثہ میں سے کسی نے بھی معاف کر دیا، قاتل کو مقتول کے ورثہ میں سے، ورثہ بہت سارے رہتے ہیں، کئی بھائی رہتے ہیں، کئی بیٹے رہتے ہیں، تو اگر ورثہ میں سے کسی ایک نے بھی، 10 میں سے اگر ایک نے بھی معاف کر دیا، 3 میں سے اگر ایک نے بھی معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، قصاص پھر نہیں ہوگا، یعنی اس قاتل کو پھر اس مقتول کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اگر مقتول کے ورثہ میں سے کسی ایک نے بھی معاف کر دیا، بأن ترک القصاص منہ، کہ قصاص اس سے ترک کر دیا جائے گا، وتنکیر شیء، یہ شیء کا نکرہ آنا، یفید، یہ فائدہ دیتا ہے، یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعضہ، یہ فائدہ دیتا ہے قصاص کے ساقط ہونے کا، شیء یہاں پہ نکرہ ہے تو نکرہ آنا یہ فائدہ دے رہا ہے کہ اگر کچھ بھی کسی نے بھی معاف کر دیا تو قصاص ساقط ہو جائے گا، بالعفو، معافی کے ذریعے سے، عن بعضہ، اس میں بعض سے، ومن بعض الورثہ، بعض ورثہ کی جانب سے، بعض ورثہ کی جانب سے
اگر کچھ بھی معاف کر دیا، اب قصاص ہے، دیت تو تقسیم ہو سکتی ہے لیکن قصاص تقسیم نہیں ہو سکتا ہے، تو ورثہ میں سے اگر کسی ایک نے بھی قاتل کو معاف کر دیا تو اب باقی لوگ قصاص کا مطالبہ کریں تو ان کا مطالبہ لاگو نہیں ہوگا، قصاص ساکت ہو جائے گا معافی کی وجہ سے۔ ام بعد ہی، ان میں سے بعد کی جانب سے، بعد ورثہ کی جانب سے عفو کے ذریعے، معافی کے ذریعے، عفو و درگزر کے ذریعے سے قصاص کے ساکت ہونے کا یہ فائدہ دیتا ہے۔ وَمِن بَعْضِ الْوَرَثَةِ، اور بعض ورثہ کی جانب سے۔ وَفِي ذِكْرِ أَخِيهِ، یہاں پر آیا ہے من دم اخیہ ہے، وفی ذکر اخیہ، اخیہ کا جو ذکر آیا ہے تعطف، اس میں نرمی ہے، مطلب اخی سے مراد کون ہے؟ مقتول مراد ہے۔ کس کا بھائی؟ مقتول قاتل کا بھائی کہا ہے اس کو۔ کیوں کہا ہے؟ اسلامی بھائی ہے نا اس کا اسلامی بھائی ہے، تو بھائی کہہ کر کے نرمی لائی گئی ہے اس مسئلے میں کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے قتل کر دیا ہے، اس کو افسوس ہے، آخر ہے تو تیرا بھائی، تیرا دینی بھائی ہے، تو اس لیے یہاں پر اخی لا کر کے مقتول کے ورثہ کے دلوں میں، ذہن میں ایک طرح سے نرمی پیدا کی گئی ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے، گرچہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے، لیکن ہے آخر یہ اس کا بھائی۔ تو کہا کہ فمن عفی لہ، چنانچہ جس شخص کو معاف کر دیا جائے مقتولین، قاتلین میں سے، من دمی اخی، اس کے مقتول بھائی کا خون، تو مقتول کو قاتل کا بھائی یہاں پر بتایا ہے، مقتول ہے جو وہ قاتل کا بھائی ہے، من دمی اخی ہی، اس کے بھائی کا خون، یعنی اس کے اسلامی بھائی کا خون اگر اس کو معاف کر دیا جائے، تو بھائی کیوں کہا ہے؟ تاکہ مقتول کے ورثہ کے دلوں میں کچھ نرمی آئے، کیونکہ یہ تو عام بول چال میں بھی کسی سے کسی کو کچھ کام ہے، کوئی مطلب ہے اور اپنا مطلب اس سے پورا کرنا، تو کہتا بھائی صاحب میرا ایک کام کر دیجئے، بھائی جان، بھائی صاحب، تو اس کو بھائی کہتا ہے تاکہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ وفی ذکر اخیہ تعطف، تو اخی ہی کے ذکر میں، اخن کا یہاں جو ذکر ہوا ہے بھائی کا، اس میں نرمی کا پہلو ہے، داعٍ الی العفو، جو عفو کی طرف بلا رہا ہے، جو عفو کا سبب ہے، معافی کا سبب ہے، معافی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَإِيذَانٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، اور اس بات کی خبر ہے اس میں کہ قتل وہ اخوت ایمانی کو قطع نہیں کرتا ہے، قتل کے ذریعے سے ایمانی اخوت، ایمانی بھائی چارگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک طرف اس کے قصاص کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ایک طرف مقتولین سے عفو اور درگزر پر لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، تو یہ اسلام کا حسن امتزاج ہے۔ تو ایک طرف لوگ اسلام کے اس قانون کو، قصاص کے قانون کو لوگ جو ہے بہت سخت قانون کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتنا سخت قانون ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخص سے پوچھے کہ اگر تمہارا باپ کوئی قتل کر دے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے کسی بھی قریبی کو اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو قانون اسلام کا یہ قانون فطرتی قانون ہے، انسان کی طبیعت کے مطابق یہ قانون ہے، لیکن لوگ اس کو جو ہے پھر بھی اس قانون کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اس قصاص میں انسان کے لیے حقیقت میں زندگی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو ایک طرف قصاص یہ ایک واقع ہے، قانون سخت ہے، لیکن اس سختی ہی کے ذریعے لوگ جو ہے گناہوں سے باز آتے ہیں۔ تو دوسری طرف اسلام نے جہاں سخت قانون بنایا ہے وہیں پر عفو اور درگزر پر بھی ابھارا ہے، اور اس کے لیے مختلف اسالیب اور طریقوں کو ذکر کیا، جیسے یہاں پر اخی ہی کہا ہے، مقتول کو قاتل کا بھائی کہا ہے۔ تو فرمایا وفی ذکر اخی تعطف،
اور یہاں پر اخیہ کے ذکر میں تعطف ہے، نرمی ہے، جو بلا رہی ہے عفو کی طرف، جو عفو اور درگزر کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ وَإِيذَانٌ، اور اس میں اس بات کی بھی خبر ہے بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطُعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، کہ قتل یہ اخوت ایمانی کو منقطع نہیں کرتی ہے، قطع نہیں کرتی، کاٹتی نہیں۔ یعنی قتل کرنے کے باوجود بھی قاتل شخص وہ مومن اور مسلمان رہتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں گویا کہ رد ہے معتزلہ پر اور خوارج پر، جو کہتے ہیں مرتکب کبیرہ جو کافر ہو جاتا ہے، ان پر رد ہے۔ تو مرتکب کبیرہ ہے یہ، لیکن یہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اسلامی سماج کا ایک حصہ رہتا ہے۔ ومن مبتدأ شرطیۃ او موصولہ، اور یہاں پر جو من آیا فمن عفی لہ من اخیہ، من یہ مبتدا ہے۔ من کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ من شرطیۃ او موصولہ، خواہ یہ من شرطیہ ہو یا موصولہ ہو، بہرحال من کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ والخبر فاتباع، والخبر، اور خبر کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف، یہ اس کی خبر ہے۔ فمن عفیہ یہ جملہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ جملہ کیا ہے؟ فاتباع یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ اس کی خبر ہے۔ تو جس کو معاف کر دیا جائے اس مقتولین میں سے، اس کے مقتول بھائی کا خون، قاتلین میں سے جس کو معاف کر دیا جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتباع بالمعروف، ای افعل العافی، عافی پر، معاف کرنے والے پر واجب ہے اتباع للقاتل بالمعروف، قاتل کی اتباع کرنا معروف کے ساتھ۔ اتباع یعنی قاتل کی اتباع یعنی قاتل سے بِأَن يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ، کہ اس سے مطالبہ کرے دیت کا، بلا عنف، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی سختی کے، اس سے پیار اور نرمی سے اس سے دیت کا مطالبہ کرے۔ معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو نے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتل کے پیچھے پڑ جاؤ، نہیں نہیں آج ہی مجھے چاہیے دیت، آج ہی دیت چاہیے، اتنی چاہیے۔ تو اس میں ان کو نرمی کا پہلو اپنانا چاہیے، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ وہ اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے اس کا اتباع کرے، اور اس کا مراقبہ کرے، اس کا مطالبہ کرے بھلائی کے ساتھ۔ فعل العافی، معاف کرنے والے یعنی مقتولین کے ورثہ، مقتولین کے ورثہ معاف کرتے ہیں، تو ان پر واجب ہے کہ وہ اتباع کریں قاتل کی بھلائی کے ساتھ۔ قاتل کو معاف کر دیا ہے، تو اب اس کے پیچھے وہ بھلائی کے ساتھ اس سے مطالبہ کریں دیت کا، بلا عنف، بغیر کسی تشدد کے۔ وترتیب الاتباع على العفو يفيد ان الواجب احدهما، اور اتباع کا عفو پر مرتب ہونا یہ فائدہ دیتا ہے کہ واجب ان دونوں میں سے ایک ہی چیز ہے، یعنی قصاص یا دیت دونوں میں سے واجب ایک چیز ہے، دونوں واجب نہیں ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہاں پر اتباع، فاتباع بالمعروف، تو اتباع کا عفو پر مرتب ہونا، یعنی عفو کے بعد میں اتباع کا حکم، معاف کرنے کے بعد میں دیت کو مانگنے کا جو حکم ہے بھلائی کے ساتھ، یہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ دونوں چیز واجب نہیں ہے، قصاص اور دیت دونوں واجب نہیں، ایک چیز واجب ہے، دونوں میں سے ایک چیز واجب ہے، یہ چیز اس چیز کا فائدہ دے رہی ہے۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِي، اور یہ امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، یعنی دو قولوں میں سے ایک قول کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ قصاص اور دیت دونوں میں سے ایک واجب ہوگا، دونوں واجب نہیں ہے۔
والثانی، اور دوسرا قول کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، الواجب القصاص، دوسرا قول یہ کہ واجب صرف قصاص ہے، کتب علیکم القصاص، کیا فرمایا، واجب بس قصاص ہے، قصاص نہیں تو دیت، والدیت بدل عنہ، اور دیت اس کا بدل ہے۔ تو گویا کہ یہ دو قول ہو گئے، ایک قول تو یہ کہ واجب بس قصاص ہے، واجب بس قصاص ہے، اور دیت تو اس کا بدل ہے، اگر واجب یہ قصاص نہیں ہو پا رہا ہے تو دیت اس کا بدل ہے۔ پہلے قول کے حساب سے، پہلے قول کے حساب سے یعنی دونوں واجب، دونوں میں سے ایک واجب ہے، دیت بھی واجب ہو سکتی ہے اور قصاص بھی واجب ہو سکتا ہے، کوئی ایک، لیکن اس قول کے حساب سے واجب صرف قصاص ہے اور دیت تو اس کا بدل ہے۔ اس قول کی بنا پر فلو افا، اگر معاف کر دیا مقتول کے ورثہ نے قاتل کو، ولم یسمھا، اور دیت کا نام انہوں نے نہیں لیا معاف کرتے وقت، فلا شیء، تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ دیت قصاص کا بدل ہے، قصاص معاف کر دیا انہوں نے، قصاص معاف کر دیا اور دیت کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، تو دیت ختم ہے، اب دیت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دیت قصاص کا بدل ہے، اگر قصاص معاف کر دیا تو دیت بھی معاف ہو گئی، اللہ یہ کہ وہ معاف کرتے وقت کہیں کہ ہم قصاص کی سر، وہ دیت کی سر پر معاف کریں گے، تب تو ان کو ملے گا، لیکن اگر انہوں نے نام نہیں لیا دیت کا اور معاف کر دیا، اس دوسرے قول کی بنیاد پر پھر انہیں دیت، بعد میں دیت مانگنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، مقتول کے ورثہ کو پھر دیت کا کوئی حق نہیں ہے، وَرُجِّحَ، اور اسی دوسرے قول کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے۔ تو دوسرا قول ہے، بات کا قول ہے، تو یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، فاتباع بالمعروف ہیں کہ اس سے انہوں نے ایک مسئلہ پہلے جو مستنبط کیا ہے کہ عفو کے بعد میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ بھلائی کے ساتھ اس کو مانگے، کس کو، دیت کو، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ واجب دونوں میں سے ایک چیز ہے، یعنی قصاص واجب ہے یا جو ہے دیت بھی واجب ہے، قصاص یا دیت دونوں میں سے ایک چیز واجب ہے، تو اگر وہ قصاص نہیں لے رہے ہیں تو دیت ان کو ملے گی اپنے آپ، قصاص نہیں لے رہے تو دیت ملے گی، الا ہے کہ وہ قصاص کو بھی معاف کر دیں، اگر انہوں نے قصاص کو معاف کیا ہے، صرف قصاص کو معاف نہیں کیا، دیت کا ذکر نہیں کیا ہے، تو پھر بھی ان کو دیت ملے گی پہلے قول کے حساب سے، اور دوسرے قول کے حساب سے دیت نہیں ملے گی، اس لیے کہ دیت وہ قصاص کا بدل ہے، پہلے قول میں دیت قصاص کا بدل نہیں ہے اور دوسرے قول میں دیت قصاص کا بدل ہے۔ وعلى القاتل، یہاں پر فعل العافی اتباع بالمعروف، وعلى القاتل اداء للدیة الیہ، اور قاتل پر بھی واجب ہے کہ وہ دیت کو اس کی طرف یعنی عافی کی طرف ادا کر دے، وهو الوارث، عافی کون ہے، وارث ہے، وعلى القاتل اداء للدیة الیہ بإحسان، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بلا مطل، بغیر ٹال مٹول کے، ولا بخس، اور بغیر کسی کمی اور نقصان کے، جتنی دیت طے ہوئی ہے اتنی دیت وہ اس کی طرف ادا کر دے، اس پر احسان کیا ان لوگوں نے معاف کر کے، اب تو ٹال مٹول نہ کر، اب تو اس میں کمی نہ کر اور دیت کو اس کی طرف ادا کر دے، تو عافی معاف کرنے والے کو بھی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ تو بھی اس کے پیچھے مت پڑ جا کہ آج ہی چاہیے، اس پر سختی نہ کر، بلکہ نرمی کے ساتھ تو اس سے مطالبہ کرتا رہے، اور قاتل کو بھی تعلیم دی ہے کہ تو اس کی دیت کو احسان کے ساتھ ادا کر دے، شکر ادا کر تم کو معاف کر دیا ہے، تم اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ٹال مٹول کرو، تمہیں معاف کر دیا تو تم ٹال مٹول کرو اور تم اس کے قصاص میں سے کچھ کم کرو، نہیں، بلکہ تمہیں وہ احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ادا کر دینی چاہیے۔ ذالک الحکم المذکور، یہ مذکورہ حکم، ذالک الحکم المذکور، یہ دیت کا، قصاص کا جو مذکورہ حکم ہے اور معاف کرنے کا، دیکھیے من جواز القصاص والعفو عنہ علی الدیۃ،
قصاص کے جواز کا اور اس کو معاف کرنے کا دیت کی بنیاد پر۔ یہ جو مذکورہ حکم ہے تخفیف، یہ ہے قصاص سے تجاوز کرنا، اور یہ عفو اس کو معاف کرنا دیت کی بنیاد پر، یہ جو ہے تخفیف ہے، تخفیف تسہیل آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، علیکم تمہارے اوپر، ورحمت بکم اور تم پر یہ اللہ کی رحمت ہے، حیث وسع فی ذالک اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت عطا فرمائی ہے، ولم یحکم واحدا منہما اور کسی ایک کو ان میں سے حتمی نہیں قرار دیا، ایسا نہیں قصاص ہی دینا ضروری ہے، ایسا حق بھی نہیں ہے، یا ایسا بھی حق بھی نہیں دیت ہی ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت فرما دی ہے۔ کما حتم علی الیہود القصاص، جیسا کہ یہودیوں پر حتمی طور پر قصاص واجب تھا، ان کے یہاں دیت نہیں تھی، لازمی بس قصاص، قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، بس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ وعلی النصارى اور نصارہ پر حتمی طور پر دیت واجب تھی، ان کے یہاں قصاص نہیں، کوئی بھی امیر آدمی کسی کو مار دے دیت دے دے کام ختم، تو اس طرح سے نصارہ کے یہاں یہ چیز حتمی تھی، اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے قصاص سب سے پہلی چیز رکھی ہے، اور اگر مقتول کے ورثہ راضی ہوتے ہیں دیت پر تو دیت کی بنیاد پر قصاص ساقط ہو سکتا ہے، اگر مقتول کے ورثہ بغیر دیت کے معاف کر دیں تو یہ بھی شریعت میں اس کی بھی جو ہے گنجائش ہے، عفو بھی ہے شریعت میں، دیت بھی ہے، قصاص بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ فمن اعتدى ظلم القاتل، چنانچہ جس نے اعتداء کیا، زیادتی کی، ظلم کیا قاتل پر، بأن قتلہ کہ اس کو قتل کر دیا، بعد ذالک اس معاف کرنے کے بعد بھی، فمن اعتدى چنانچہ جس نے اعتداء کیا، جس نے ظلم و زیادتی کی قاتل پر، بأن قتلہ کہ قاتل کو قتل کر دیا، بعد ذالک ای العفو عفو کے بعد، معاف کرنے کے بعد، کسی نے اپنے قریبی کے قاتل کو معاف کر دیا، پھر معاف کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم اس کے لیے عذاب علیم ہے، مولم المناک عذاب ہے، فی الآخرت آخرت میں، بالنار جہنم کے ذریعے، اور فی الدنیا یا دنیا میں، بالقتل قتل کے ذریعے، تو دنیا میں بھی اس کو عذاب مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بَقَاءٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے، بقاء عظیم، عظیم بقا ہے، عظیم بقا ہے قصاص میں، یا اولی الالباب اے عقل مندو، ذوی العقول اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ لأن القاتل اس لیے کہ قاتل اذا علم انه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن اراد قتله فشرع، اس لیے کہ قاتل جب یہ جان لے گا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، قاتل کو جب پتہ رہے گا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو پھر وہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، جب کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا تو کوئی نہیں مرے گا، تو اس میں سب کی زندگی ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہے میں کسی کو مار دوں گا، جیل میں جاؤں گا، پھر آ جاؤں گا، تو اس طرح سے لوگ کوئی بھی کسی کو مارتا رہے گا، تو اس میں زندگی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں جو قتل و غارت گری ہے خون ریزی کی یہی وجہ ہے، اور لیکن جن ملکوں میں قصاص نافذ ہے جیسے سعودی عرب وغیرہ میں، تو وہاں پر یہ گھٹنائیں ایسی واردات بہت کم ہوتی ہیں۔ ارتدع اذا علم انه يقتل لان القاتل اس لیے کہ قاتل جب یہ جان لے گا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، ارتدع وہ رک جائے گا، باز آ جائے گا، فاحیا نفسه جب رک جائے گا تو وہ گویا کہ اس نے اپنی جان کو بچا لیا، فاحیا نفسه اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا، ومن اراد قتله اور اس کو بھی زندہ رکھا جس کو اس نے قتل کرنا چاہا،
فَأَحْيَا نَفْسَهُ وَمَنْ أَرَادَ قَتْلَهُ، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بھی زندہ رکھا اور جس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی زندہ رکھا، تو دونوں کی زندگی بچ گئی، دونوں کی زندگی دونوں زندہ رہے۔ تو اس طرح سے قصاص میں حیات ہے۔ فشرع، چنانچہ مشروع کیا گیا تمہارے لیے قصاص، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو القتل، قتل سے، مخافت القودی، قود انتقام کے ڈر سے، قصاص کے ڈر سے، قانون قصاص کے ڈر سے، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.